نامحرم مرد کے جنازے کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ اگر ہاں تو کیوں؟ محرم نامحرم تو صرف شادی کرنے کے لیے ہوتا ہے، گزرنے کے بعد عورت اسے شادی تو نہیں کر سکتی، تو پھر ایسی صورت میں اسے دیکھنے میں کیا جو ہے ممانعت ہے ملک؟ تو یہ سب اسی طرح کے جو ہے کیا ہے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے کہ کوئی بھی مرد یعنی کہ کوئی بھی عورت یا مرد جو اجنبی ہوں ایک دوسرے کو نہ زندہ میں دیکھیں اور نہ ہی ان کی وفات کے بعد دیکھنا چاہیے ملک۔ تو یہ ہمارے اپنے لیے پردے کا حکم بھلے سے آپ نہ بھی دیکھ رہے ہوں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن ام مکتوم آپ کے پاس آئے، آپ کی ازواج مطہرات میں سے کون تھی اس وقت ذہن میں بات نہیں ہے، تو وہ ان کو دیکھ رہی تھی جی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان سے پردہ کرو، تو ان دونوں نے کہا تھا کہ وہ تو اندھے ہیں، نابینا ہیں، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے بول کے۔ تو آپ نے یہی پوچھا تو کیا آپ دونوں نابینا ہیں، اندھی ہیں؟ آپ تو ان کو دیکھ سکتی ہیں۔ وہاں بھی وہی بات ہو سکتی ہے کہ جب وہ آدمی دیکھ نہیں سکتے ہیں تو پھر ان کو دیکھنے میں کیا حرج تھا بول کے سے جی۔ تو لیکن بہرحال یہ صرف معاملہ شادی کی حد تک ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا ہمیں حکم ہے کہ کوئی بھی اجنبی مرد یا کوئی بھی عورت ایک دوسرے کو نہ زندگی میں دیکھیں اور نہ ہی مرنے کے بعد۔ تو اس لیے اسی پر ہمارا اپنا عمل ہونا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے آگے ہم کو اپنی عقل کو آگے نہیں بڑھانا ہے جی۔ عقل ہماری بالکل ناقص ہے، اس ناقص عقل کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کے ہر بات کے پیچھے ساری حکمتیں ہم سمجھنا چاہیں تو بالکل بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جتنی باتیں ہمیں بتائی گئیں ان پر ہمیں کہ توقف کرنا ہے، وہیں پر ہم کو رک جانا ہے، اور آگے ہماری اپنی عقل کو ماشاءاللہ سے یہ سب سوچنے کی بجائے اور اچھی باتیں سوچیں کہ میں اللہ کے قریب ہونے کے لیے اور کیا کر سکتا ہوں، میری اپنی عبادتوں میں اور بھی جنت جوش اور جنت کیا نشاط لانے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، یہ انشاءاللہ آپ کے حق میں زیادہ مفید ہوگا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں اس طرح کے اعتراضات وغیرہ جناب بالکل کرنا مناسب نہیں ہے۔